جی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عوام کی آواز میں ایڈوکیٹ قاسم مغل صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ شہر میں ہیپیٹائٹس کی وبا بہت پھیلی ہے, اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی آگاہی ہونی چاہیے. ہیپیٹائٹس میں جہاں پر دیگر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کار فرما ہیں, وہاں پر صفائی ستھرائی کا مناسب طور پر نہ ہونا, گندے پانی کا پیا جانا اور ذاتی طور پر بھی اپنی ہائیجینک جو معاملات ہیں ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے. اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ ہم جو ادویات کے حوالے سے بڑے کیئر لیس ہیں, انجیکشن کے حوالے سے بڑے کیئر لیس ہیں, فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے, اور اپنا جو یہ صفائی کے حوالے سے گلیوں میں جو گندا پانی ہے, سیوریج کا پانی جو ہمارے پینے کے پانی میں مکس ہو رہا ہے, ان چیزوں کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد کرائیں کہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول دستیاب ہو. اور خوراک کے بارے میں خصوصی طور پر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ بھی ایک بڑی وجوہات ہے کہ وہاں پر جو گھٹنوں کے اوپر نقص غذا ہے اس کے اگر سدباب ہو جائے تو یہ کافی حد تک سہولت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہیپیٹائٹس کی بیماریاں کم ہو جائیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیں کہ محکمہ ہیلتھ کا کردار اس میں کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ محکمہ ہیلتھ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی یہ کہنے کی حد تک تو بہت پروگرام کرتے ہیں, تشہیری مہم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ پینلز وغیرہ لگا دیتے ہیں, لیکن عملی طور پر جو ان کے کرنے کے کام ہیں ان میں بہت کمی پائی جاتی ہے. لوگوں کے اندر اویئرنیس بہت کم ہے. یہ ہسپتالوں کے اندر جو انجیکشنز کے معاملات ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگوں کے ہاں اویئرنیس کرنے کی بات ہے, گھروں گھروں میں کیمپین چلائی جا سکتی ہے, ہوٹلوں کے اوپر جو ہے ہائیجینک یا صفائی ستھرائی کے معاملات ان کو یہ چیک کر سکتے ہیں, جو کہ نہیں ہو رہا ہے. تو باہر یہ چاہیے ان کو کریں, اس سے عام لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں تو ٹیسٹوں کے اور میڈیسن کے بہت پیسے لیے جاتے ہیں, آیا کہ سرکاری طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ اہمیت دی جائے؟ جی ہاں, پرائیویٹ ہسپتال جو ہے نا, جو ایسے معاملات ہیں, ہیپیٹائٹس ہے یا جو ایسی بیماریاں ہیں جو عموماً غریب لوگوں کے ہاں اس طرح کے معاملات ہیں, ان کے بارے میں نہ صرف پرائیویٹ اسپتال جو ہیں ان کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے ریٹس یا ریٹ کے حوالے سے کم کریں. اور گورنمنٹ اسپتالوں میں تو یہ سہولت ویسے ہی فری ہونی چاہیے. ظاہر عام ہے اور عام عوام جو ہیں وہ ٹیکسز دیتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ ٹیکسز لے گی تو کم از کم اس کا ریوارڈ اور بہت ساری جگہوں پر بھی ہونا چاہیے, لیکن کم از کم صحت کے معاملے میں تو لازم ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا علاج کروا سکے, اپنے عزیزوں کا علاج کروا سکے. اس کے علاوہ ہم ایک ٹاپک ہے اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. آج کل سٹی ٹریفک پولیس نے ہیلمٹ کا بہت جو ہے نا جو جرمانہ ہوا ہے, ہر ایک کو تقریباً 2000 روپے جرمانہ ہو رہا ہے جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے. کوئی نئی خواتین انہوں نے اپوائنٹ کی ہوئی ہیں, اس حوالے سے دیکھیں یہ بات ایک حد تک بڑی ٹھیک ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ آپ کا سیفٹی کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے, ہیلمٹ پہننا چاہیے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ ہیلمٹ نہ پہننا یہ ٹھیک بات ہے تو وہ غلط کہتا ہے, لیکن اس کے کچھ اور دیگر پہلو بھی ہیں کہ یہ چلان کرنا بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو وہ مافیاز جو ہیلمٹ بیچے جا رہے ہیں اور بڑے مہنگے داموں تو ان کا بھی سدباب کریں, ان کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو کر رہا ہے. تو اس کی بجائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کو روکتے اور اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو اس کو وارننگ دیں, اور بجائے اس کے اس کو 2000 کا جرمانہ کر دیں. غریب لوگ ہیں, موٹر سائیکل غریب لوگ استعمال کرتے ہیں, گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اس بات کے اوپر, ہیلمٹ پہنائیں لوگوں کو, تھوڑی سی سختی بھی کریں, لیکن یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں, یہ بھی کوئی ایسی مناسب بات نہیں کہ آپ ایک شخص کو 2000 روپے کے جرمانے کیے جا رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیں, وارننگ کر دیں, اس جس شخص کا آپ چلان کر رہے ہیں اس کو کہیں کہ بھائی جان آپ کو ہم نے چلان کر رہے ہیں, اگر وارننگ دے رہے ہیں نیکسٹ ٹائم آپ نہیں پہنیں گے یا اس طرح سے نہیں کریں گے تو اس کو جو 2000 روپے کا آپ چلان کر رہے ہیں اسے کہیں کہ بھائی جان اتنے پیسوں کا آپ ہیلمٹ خریدیں. گورنمنٹ نے ہر ڈپارٹمنٹ کو ریونیو اکٹھا کرنے والا ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اپنی ڈائمینشنز ہے, اپنا اس کا ایک کام ہے, اسی کام پر رہنے دیں. ہر ڈپارٹمنٹ کو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن سر اس میں عوام کا بھی تو قصور ہے نا, اگر 2000 روپے کا چلان کروا دیتے ہیں تو 1200-1500 روپے کا ہیلمٹ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ بھی تو ہے نا, عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں, کہ محکمہ ان کی سیفٹی کے لیے کر رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں بہت کمی آ سکتی ہے, ایکسیڈنٹ پہ جو پرابلم آتی ہیں
सर फट जाना या फ़ौरन इस तरह की कोई मामला, तो उसके लिए तो आवाम को भी चाहिए कि उसे भी वो जो है ना उनका साथ देना चाहिए। जी, मैंने अपनी बात के शुरू में ये बात कही है कि ये हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से हेलमेट पहनाने की जो मुहिम है ये भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादती की बात तो ये हो रही है कि अगर 500-700 रुपये का हेलमेट है तो आप 2000 रुपये का उसका चलान कर रहे हैं। ज्यादती की बात ये है, उसको हेलमेट खरीदने के लिए उसको कहते हैं, उसको वार्निंग दे दें, अगर फिर भी 2-4 दफा फिर भी वो वायलेशन करता है तो फिर उसका लाजमी चलान करें कि आपने उसको अवेयरनेस भी दी, बताया भी, छोड़ा भी, फिर भी एक शख्स नहीं सुधर रहा तो उसको तो बिल्कुल चलान करें। लेकिन आप पहली दफा आपने रोका, उसने नहीं पहना हुआ, आपने शख्स का चलान कर दिया। और मोटरसाइकिल ये ख्याल रखें कि मोटरसाइकिल गरीब आदमी की सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है, तो आप गरीब आदमी जो है, ये मैं बार बार बोलते हूँ, गरीब आदमी के ऊपर इस इतना बड़ा जुल्म ना करें, आप उसकी जान बचाने का काम करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुल्म ना करें। जी, आज हमारे साथ एडवोकेट आसिम मुगल साहब थे, इनसे बात कर रहे थे।